مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک چاہنے والا اٹھا، یا امیر المومنین، ہم نے سرکار دو عالم کی زیارت نہیں کی، رسول اللہ کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں اور اس طرح سے بیان فرمائیں کہ ہمیں مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کی زیارت ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار کا جو حلیہ بیان فرمایا، اور یہ جو حلیہ خطبہ مولا کا پڑھنے لگا ہوں یہ بھی ہمارے بھائیوں نے ذکر کیا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ، رسول اللہ گوری رنگت کے مالک تھے لیکن ایسا گورا رنگ جو سرخی مائل تھا۔ سرکار دو عالم سرخی مائل گوری رنگت کے مالک تھے، ادعج العین، موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں، سہل خد ذا وفرا، روشن اور چوڑے رخسار تھے، قص اللحیہ، گھنی ریش مبارک تھی، وَكَأَنَّ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٌ، سرکار کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکتی، گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وَكَأَنَّ عَرْقَهُ فِي وَجْهِ اللُّؤْلُؤُ، مولا امیر فرماتے ہیں جب سرکار کے چہرے پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے موتی جڑے ہوئے، پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ وَلَرِيحُ عَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، مولا امیر فرماتے ہیں سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھا۔ صحابہ کرام خوشبو سے سرکار کی جہت کا تعین کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ آقا کی سیرت پڑھ لیں، جب کبھی سرکار کام میں مصروف ہوتے تھے اور چہرے پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے تھے، صحابہ کی لائن لگ جاتی تھی اس پسینے کو حاصل کرنے کے لیے جو مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ اور اس جملے پہ مولا نے بات ختم کر دی، فرمایا لم ارى مثلہ قط لا قبلہ ولا بعدہ، فرمایا میں نے مصطفیٰ جیسا کبھی نہ دیکھا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ شیخ سنی بھائیو، اللہ آپ کے اس اتحاد اتفاق اس عشق کو سلامت رکھے۔